اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نشست میں موجود شعبہ نوجوان کی مرکزی صوبائی اور ضلعی ذمہ دار بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے یہ جان کر ازحد مسرت ہوئی کہ آپ نے انتخابات کمپین کے بہت اہم مرحلے پر اس نشست کا انعقاد کیا ہے۔ شعبہ نوجوان جس کا آغاز 2014 میں کوثر مسعود صاحبہ نے کیا۔ کوثر مسعود صاحبہ جو سابقہ صدر جے یوتھ تھیں، ان کی اور ان کی ٹیم کی دن رات کی محنت اور نئی جہتوں پر کام کو متعارف کروانے اور نادر تخیلات اور نظریات کی وجہ سے آج شعبہ اس جگہ پر موجود ہے کہ ہمارے ہر صوبہ اور ضلع میں ہونے والے پروگرام میں آپ نوجوانوں کے پرعزم اور روشن چہروں سے پروگرام چمک رہا ہوتا ہے۔ ایسا کیوں نہ ہو، کیونکہ آپ نوجوان بازو ہیں، کبھی ہمت ہے جواں، دولت بھی ہے ایمان کی۔ ہم وہ خوش قسمت قوم ہیں جن کی آبادی کا 70% سے زائد نوجوان ہے۔ دراصل نوجوان ہی کسی بھی قوم کا مستقبل، اس کا معمار، اس کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے والا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کی آیت نمبر 15 کے اندر فرما دیا، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے، ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی۔ ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے تھے جب وہ اٹھے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے کو نہ پکاریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو بالکل بیجا بات ہوگی۔ کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے، جو علامہ اقبال نے کہا، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہر انقلاب میں نوجوان طبقے نے اہم کردار ادا کیا۔ نوجوانوں میں کام کا جذبہ، انقلاب لانے کی امنگ ہوتی ہے، مضبوط عزم اور بلند حوصلے ہوتے ہیں، رگوں میں گرم خون اور سمندر کی سی طغیانی ہوتی ہے، قابلیت اور صلاحیت انہیں مشکلات کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سیاسی پارٹی کے پاس ایک نوجوانوں کا ونگ ہوتا ہے، تو مذہبی جماعت کے لیے تو نوجوانوں کا ساتھ ہونا اس سے بھی زیادہ ضرورت ہے، اس لیے کہ ہماری تو قیادت بھی نوجوان ہی ہیں، اور کل اس جماعت کو سنبھالنے والے، اس قوم کو سنوارنے والے، اس ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے والے نوجوان ہیں۔ اور آپ تو وہ نوجوان ہیں کہ جنہوں نے نئی نسل کی تعمیر کرنی ہے، جن کی گودوں کے اندر اگلی نسل کی تربیت ہونی ہے۔ آپ اگر اس بات پر غور کریں، اس بات کا جائزہ لیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کرنے والی اس کی والدہ، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کرنے والی اس کی والدہ، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کرنے والی اس کی والدہ، یعنی بہت سارے بڑے نام ملیں گے مشاہیر اسلام کے کہ جن کے پیچھے تربیت کرنے والی صرف ماں ہی تھی، اور اس تربیت کا نتیجہ کیا پہنچا کہ رہتی دنیا تک ان لوگوں کے کام اور نام برقرار رہ گئے۔ آپ جہاں بھی موجود ہیں، اقامت دین کے حوالے سے کل کیا مطلوب ہے اس کا منصوبہ آپ کو بنانا ہے۔ کل ہمیں کس جگہ پہ کھڑے ہونا ہے وہ خواب آپ کو دیکھنا ہے۔ کل کا سورج ہمیں کس نقشے پر طلوع کرنا ہے وہ نقشہ آپ کو ڈرا کرنا ہے۔ لہٰذا شعبہ نوجوان کی جماعت اسلامی حلقہ خواتین کے ساتھ جتنی ہم آہنگی، قریبی تعلق، اس منصوبے کو لے کے آگے بڑھنا اور آگے بڑھتے چلے جانا ہوگا، اتنا ہی اس کام میں تیزی، معیار، نکھار اور برکت آئے گی۔ میری بہت ہی پیاری بیٹیوں، اپنے کام کو صرف شعبہ نوجوان کی حد تک نہیں سوچیں، بلکہ یہ جماعت اسلامی آپ ہی کی ہے، آپ ہی اس کا مستقبل ہے، کل آپ ہی کو اسے سنبھالنا ہے۔
کل کی بات کیا، حقیقت تو یہ ہے کہ آج بھی آپ کے ہی نظریات اور افکار، آپ کی سوچیں، آپ کے تجربات، آپ کے مشاہدات، آپ کی مشکلات، آپ کے آئیڈیاز، آپ کے تخیلات، آپ کی انوویشنز، یہ سب آج بھی جماعت اسلامی کو مطلوب ہیں۔ آج بھی مجھے آپ کی طرف سے ملنے والی مختلف آئیڈیاز کا انتظار رہتا ہے۔ آپ کی طرف سے آنے والے مختلف منصوبوں اور جائزوں کی روشنی میں ہم اپنے کام کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اس کو لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ اس بات سے آپ بہت اچھی طرح سے آگاہ ہیں کہ قیادت جتنی انرجیٹک ہوتی ہے اور جتنی حالات اور پورے منظر سے اور پورے وین کے ساتھ چیزوں کو سمجھتی ہے، اتنا ہی آبادی اور عوام اور عام افراد کا رجوع اس کی طرف ہوتا ہے۔ اور یہ سب صلاحیتیں اور قوتیں کس کے پاس ہوتی ہیں؟ جو اس وقت میں اس منظر میں جی رہے ہوتے ہیں، جو پورے عزم کے ساتھ اپنے مستقبل کو دیکھ سکتے ہیں، جو کچھ کر دینے کا اور کچھ پا لینے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ اسی لیے تو تبدیلی کا نعرہ، انقلاب کا نعرہ دراصل نوجوان کا نعرہ ہے۔ تو اس لیے بہت زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ کا کوارڈینیشن ہر سطح پہ، ضلع، صوبہ، مرکز، ہر سطح پہ حلقہ خواتین کے نظم کے ساتھ، حلقہ خواتین کے ارکان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح سے جیسے ہمارے اہداف ہیں، ہمارے منصوبے ہیں، بالکل اسی جہت کے اوپر آپ کو اپنے منصوبوں، اپنے اہداف کو سیٹ کرنا ہے۔ اپنے ارد گرد کی خواتین، اپنے ارد گرد کی طالبات، ان تک دعوت پہنچانی ہے، ان سے ملاقاتیں کرنی ہے، ان کی زبان، ان کی ٹرمنالوجی، ان کی اصطلاحات، ان کی کیمسٹری، ان کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے اسی کے مطابق ان سے سوال اور جواب، انہی کے مطابق ان کے اعتراضات، شبہات اور مشکلات کا حل انہیں دینا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو گزشتہ 20-25 برس کا عرصہ ہے، اس میں جنریشن گیپ اتنی تیزی سے بڑھا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ میں اور میرے میں ایک جنریشن کا فرق نہیں ہے، بلکہ کم از کم 5 سے 7 جنریشن کا گیپ ہے۔ تو اس جنریشن گیپ کو کون فل کرے گا؟ وہ آپ ہی کریں گے نا۔ میری اور میری عمر کی بہنوں کی بات آج کے نوجوان کے لیے سمجھنا مشکل ہے۔ ہم کوئی اور ماضی رکھتے ہیں، ہم کسی اور طرح سے سوچتے ہیں، ہم کسی اور طرح سے چیزوں کو چیک کرتے اور تجزیہ کرتے ہیں۔ آپ کسی اور منظر میں سوچتے اور سمجھتے ہیں۔ آپ کا منظر وہ ہے جو آج کا منظر ہے، آپ کی سوچ وہ ہے جو آج کی سوچ ہے، آپ کے خواب وہ ہیں جو کل کے خواب ہیں۔ تو اس لیے آپ ہمارے ساتھ بہت زیادہ کوارڈینیشن میں رہیے، ہمارے حوالے سے بھی آپ تجزیے اور مشورے دیتے رہیں، اور ہمارے منصوبے اور ہمارے خوابوں کی تکمیل کے لیے بھی آپ آگے بڑھیں اور اپنے منصوبے بنائیں۔ الیکشن مہم میں 18 سال کا ووٹر بہت قیمتی ہے۔ 18 سال کا ووٹر جس طرف اپنی رائے ڈالے گا، جس پلڑے میں وزن ڈالے گا، وہی پارٹی کامیاب ہوگی۔ اسی پارٹی کا پلڑا جھک جائے گا، بھاری ہو جائے گا، وزنی ہو جائے گا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ 18 سال کا، 20 سال کا، 22 سال کا ووٹر میری زبان نہیں سمجھتا، وہ آپ ہی کی زبان سمجھتا ہے، وہ آپ ہی کی دلیل سمجھتا ہے۔ آپ ہی اسے تسلی دے سکتے ہیں کہ کل جماعت اسلامی آئے گی تو آپ کو کیا فائدہ دے گی، کل جماعت اسلامی اقتدار میں آئے گی تو نوجوانوں کا مستقبل کس طرح سے محفوظ ہوگا۔ آپ ہی انہیں سمجھائیے کہ جماعت اسلامی آنے کے بعد آپ کی تعلیم، آپ کا گھر، آپ کی کریٹیوٹی، آپ کی امپاورمنٹ اور آپ کی ملکیت، آپ کا بزنس، آپ کی جاب، آپ کے ادارے، اور ان سب کے اندر آپ کی گھر کی ذمہ داری اور آپ کی ادارے کی ذمہ داری، آپ کی جاب پلیس کا انوائرمنٹ، اس سب کے لحاظ سے جماعت اسلامی ایک واضح ویژن رکھتی ہے۔ جماعت اسلامی ایک بہت عمدہ مشن رکھتی ہے۔ تو انشاءاللہ جماعت اسلامی نوجوانوں کے مستقبل کو محفوظ بھی کرے گی اور
نوجوان عورت کو مرد بنا کر اس کا حق نہیں دے گی، بلکہ اس کی نسوانیت، اس کی نسائیت کو برقرار رکھتے ہوئے اس کا حق دے گی، اور اسے گھر اور ادارے یا ورک پلیس کے درمیان پسنے کے لیے نہیں چھوڑ دے گی۔ فلیکسیبل جو کام کے اوقات ہیں وہ رکھے گی، اور میٹرنٹی کے لحاظ سے اس کو چھٹیاں، اس کے شوہر کی چھٹیاں، اور ورکنگ ویمن کے بچوں کے لیے سہولت کہ وہ بچوں کی طرف سے ریلیکس ہو کر اپنی ذمہ داری کو ادا کر سکیں۔ یہ سب وین جماعت اسلامی کے پاس الحمدللہ موجود ہے، اور ہمارے منشور کے اندر یہ سب چیزیں تحریر ہیں۔ اور پھر میرٹ کے اوپر داخلے، میرٹ کے اوپر نوکریاں، اور پھر یہ کہ جو آپ کمائیں وہ آپ ہی کا ہو، گھر کا وہ انوائرمنٹ نہ ہو کہ آپ کما کے بھی لائیں لیکن پھر آپ خالی ہاتھ ہوں۔ اور جو سب سے بڑی چیز ایک نوجوان لڑکی کو، عورت کو مطلوب ہوتی ہے، وہ گھر کے اندر سے عزت نفس ہے، اس کا احترام ہے، اس کے خیالات، اس کے جذبات کا احساس اور پاس ہے۔ بچے کے لحاظ سے وہ بہت زیادہ حساس ہوتی ہے، بہت سنجیدہ ہوتی ہے، لہٰذا اس کے بچے کا مستقبل، بچے کی صحت، بچے کی تعلیم، یہ سب موضوعات جماعت اسلامی کے موضوعات ہیں۔ انشاءاللہ اس لحاظ سے جماعت اسلامی ایک بہت واضح ویژن رکھتی ہے۔ اور پھر یہ تصور جو دین اسلام کے حوالے سے پایا جاتا ہے کہ یہ کنزرویٹو لوگ ہیں، عورت کو گھر سے نکلنے نہیں دیں گے، برقعے کے اندر پابند کر دیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ حیرت ہوگی آپ کو کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے عورت کے لیے یہاں تک لکھا ہے کہ یہ نہیں کہ اسے گاڑی چلانی چاہیے، انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ وہ اسے سائیکل بھی چلانی چاہیے، اسے موٹر سائیکل بھی چلانی چاہیے، اسے گاڑی بھی ڈرائیو کرنی چاہیے، اور یہاں تک لکھا ہے کہ اسے اپنے دفاع کی، سیلف ڈیفense کی اس کو تربیت دینی چاہیے تاکہ وہ اپنا دفاع کر سکے۔ اور ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو نصیحت کی کہ آپ اپنی نوجوان خواتین کو سیلف ڈیفenس کی تربیت دیں، بندوق چلانا سکھائیں، ظاہر ہے تب بندوق تو نہیں تھی، تلوار چلانا سکھائیں، تیر چلانا سکھائیں، انہیں تیراکی سکھائیں، انہیں گھوڑ سواری سکھائیں۔ یعنی دین اسلام بہت بڑا ویژن رکھتا ہے۔ اور امپاورمنٹ کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو صحابیات تمام غزوات میں ساتھ شریک ہوتی تھی، اور صرف مرہم پٹی نہیں کرتی تھی، پانی پلانا، زخمیوں کو اٹھانا، مرہم پٹی کرنا، یہ کام تو ان کے روٹین کے کام تھے۔ یعنی آپ خود سوچئے کہ ہر صحابی اپنے ساتھ اپنی بیوی کو لے کے جاتا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ نہ صرف یہ کہ وہ ان کی بنیادی ضروریات، کھانا پینا، اس طرح کی چیزوں کو پورا کرتی تھی، بلکہ وہ میدان جنگ میں، میدان جہاد میں زخمیوں کو مرہم پٹی، پانی پلانا، اٹھانا، سائڈ پر لے جانا، محفوظ جگہ پر ان کی دیکھ بھال کا کام کرنا، وہ بھی کرتی تھی۔ لیکن بوقت ضرورت ایسے مواقع بھی بارہا آئے کہ انہوں نے گھوڑے پہ سواری کی، تلوار اٹھائی اور میدان جہاد میں کود کر دشمن کو للکارا، دشمن پر حملہ کیا اور دشمن کو جہنم واصل کیا۔ اور غزوہ احد میں جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کا دن تو ام عمارہ کا دن ہے، میں دائیں دیکھتا تو ام عمارہ، میں بائیں دیکھتا تو ام عمارہ، تو ظاہر ہے کہ یہ کیسے ہوا؟ یہ وہ میدان جہاد میں گئی تو ہوا۔ تو یہ بہت سارے واقعات ہیں جو خواتین کے حوالے سے ہیں۔ اور یہاں تک ایک حدیث ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری خالہ جو ہے وہ بیوہ ہو گئی ہیں، تو دوران عدت کیا وہ لکڑیاں کاٹ سکتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، وہ لکڑیاں کاٹ سکتی ہے، اس لیے کہ اس سے یہ امکان ہے کہ وہ اپنے لیے بھی روزی کا انتظام کرے گی اور کچھ راہ خدا میں خرچ کرنے کی بھی جو ہے وہ سعادت حاصل کرے گی۔ تو یہ ہے دین اسلام۔
تو میری بہت پیاری بہنوں اور بیٹیوں، اسی لیے تو سورہ یونس کی آیت نمبر جو ہے وہ 83 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم، موسیٰ کو سی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا۔ یہ شان بیان کی گئی ہے نا، یہ کس کی شان بیان کی؟ یہ نوجوانوں کی شان بیان کی۔ اور قرآن یہ بات بتاتا ہے کہ زیادہ تر انبیاء پر ایمان لانے والے، اکثریت جو تھی شروع میں مشکل وقت میں، اور جب حالات انتہائی کٹھن تھے، اس وقت میں سب سے پہلے ابتدائی مرحلے میں ایمان لانے والے کون تھے؟ نوجوان تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ کو اسی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا۔ کیوں نہ مانا؟ فرعون کے ڈر سے، اور خود اپنی قوم کے سربراہ لوگوں کے ڈر سے۔ کس ڈر سے؟ کہ فرعون ان کو عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ دیکھیں، یہ بازی عشق کی بازی ہے، اور عشق کا جذبہ گرم خون کے اندر ہی ہوتا ہے، جواں خون کے اندر ہی ہوتا ہے۔ کچھ کر گزرنے کا دائیا جو ہے وہ نوجوانوں کے اندر ہوتا ہے۔ جتنا انسان عمر میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی انسان ٹھٹر جاتا ہے اور ٹھہر جاتا ہے، کچھ کرنے کا حوصلہ اپنے اندر نہیں پاتا۔ اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا نا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لبے بام ابھی۔ تو ظاہر ہے کہ یہ تو عشق کا سودا ہے، یہ عشق ہی کا مرحلہ ہے، اور یہ عشق کے سودے جو ہیں وہ اسی عمر کے حصے میں آتے ہیں کہ جب نوجوان سوچتا ہے کہ مزہ تو تب ہے کسی خاک کے ذرے کو منور کر دو۔ ظاہر ہے کہ یہ عمر وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازتا ہے، اور اولاد کو پالنے اور ان کی تربیت کرنے کی ہمت اور طاقت اور جذبہ بھی دیتا ہے۔ کسی بوڑھی عورت کو تو ماں بنتے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، اس لیے کہ اس وقت اس کے اندر وہ انرجی ہی نہیں رہتی، نہ بچہ پیدا کرنے کی اور نہ بچے کو خاک کے ذرے سے اٹھا کر انسان بنا دینے کی۔ یہ طاقت بھی، یہ داعیہ بھی نوجوانوں کے اندر ہی موجود ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی جوانی کو ایک نعمت قرار دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن آدمی اپنی جگہ سے قدم بھی نہیں اٹھا پائے گا جب تک 5 باتوں کے بارے میں جواب نہ دے دے۔ عمر کن کاموں میں گوائی، جوانی کی توانائی کہاں صرف کی، مال کہاں سے کمایا، کہاں صرف کیا، جو علم حاصل کیا تھا کہاں تک اس پر عمل کیا۔ اس میں سے 4 سوال تو جوانی سے متعلق ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں جو نام آتے ہیں وہ نوجوانوں ہی کے ہیں، سوائے ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت معروف صحابہ میں سے، وہ تقریباً آپ کے ہم عمر تھے، لیکن باقی جنہوں نے بہت بڑے بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے وہ سب نوجوان تھے۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا ہے کہ، علامہ اقبال نے کہا ہے کہ چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری، ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری۔ ٹھیک ہے، زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری۔ تو اس جماعت اسلامی کو آپ کی حرارت کی ضرورت ہے، آپ کی پوشیدہ قوتوں کی، طاقتوں کی، صلاحیتوں کی ضرورت ہے۔ اس صلاحیت سے ہم کتنا فائدہ اٹھا پاتے ہیں یہ ہمارا بھی امتحان ہے، اور آپ اپنی زندگی کو اس راہ پر کس طرح سے لگا پاتے ہیں یہ آپ کا بھی امتحان ہے۔ اگر ہم اپنے دشمن کو دیکھیں، یہودیوں کو، تو انہوں نے اپنے نوجوانوں کے ساتھ 3 کام کیے۔ انہیں اپنے مذہب کے ساتھ بالکل بہت زیادہ مذہب کے حوالے سے انہیں کمیٹڈ کر دیا، اپنی تاریخ پر انہیں فخر کرنا سکھایا، اپنی ثقافت کے ساتھ جوڑ دیا، اور یہ سب کیسے کیا؟ نظام تعلیم کے ذریعے کیا۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا نظام تعلیم یہ تینوں کام نہیں کرتا۔
تو یہ تینوں کام کس کو کرنے ہیں؟ ہمیں اور آپ کو مل کر کرنے ہیں۔ نوجوانوں کو مذہب سے جوڑنا ہے، اپنی تاریخ پر فخر کرنا سکھانا ہے، اپنی ثقافت پر فخر کرنا سکھانا ہے۔ میری بہت پیاری بیٹیوں، اسلامی تہذیب کا احیاء کس کی ذمہ داری؟ میں تو اس بات کے اوپر بہت کلیئر اور کنفرم ہوں کہ یہ عورت کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ تہذیب بناتی ہی عورت ہے، اور گھر بناتی ہی عورت ہے، اور گھر کا نقشہ اور پیٹرن اسی حساب سے بناتی ہے جو وہ خواب دیکھتی ہے، جو اس کے تصورات ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو نعیم صدیقی صاحب نے کہا ہے کہ انسان بناؤ تم جیسے، تہذیب بھی ویسی بنتی ہے۔ تہذیب ہے عورت کے بس میں، وہ کیسی نسلیں جنتی ہے، وہ کیسے مرد بناتی ہے، وہ کیا اخلاق سکھاتی ہے، کیا جذبے آخر گھول کے وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے، کس کیفیت کی مستی میں وہ میٹھی لوری گاتی ہے۔ تو یہ کام کس کا ہے؟ یہ کام آپ ہی کا ہے۔ اور آپ نے اپنے بچوں کو، قوم کے بچوں کو، مستقبل کے بچوں کو مذہب سے جوڑنا ہے، تاریخ سے جوڑنا ہے، ثقافت سے جوڑنا ہے، اور تبدیلی کا، ہر چیز کو بدل دینے کا، اور بہت پازیٹیو وے میں بدل دینے کا نعرہ، یہ اس کو حقیقت بنانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیادت، امامت، خلافت کی خاطر جوانوں کو پھر سے جگانا پڑے گا۔ جنہیں خانقاہوں کی لت لگ گئی ہے انہیں پھر سے میدان میں لانا پڑے گا۔ فقط تسبیحوں سے نہیں ملتی جنت، خدا کے لیے سر کٹانا پڑے گا۔ بہت پیاری بیٹیوں، یہ وقت بہت کم رہ گیا ہے، 8 فروری بہت قریب ہے، لہذا میڈیا کے ذریعے، ملاقاتوں کے ذریعے اور پروگراموں کے ذریعے، کارنر میٹنگ کے ذریعے آپ کو یہ ثابت کرنا ہے، آپ کو اپنے مخاطب کو اس بات کے اوپر قائل کرنا ہے کہ آپ کا حال، آپ کا مستقبل صرف اور صرف جماعت اسلامی ہی محفوظ کر سکتی ہے۔ آپ کی تمناؤں اور آپ کی خوابوں کی تکمیل صرف جماعت اسلامی کے ہاتھوں ہی ہو سکتی ہے۔ آپ کی یہ سرزمین، آپ کا یہ وطن، آپ کی یہ مٹی، آپ کی یہ مادر علمی، آپ کی یہ خوابوں کی سرزمین، یہ اسی وقت ہی لہلہا سکتی ہے، یہ اسی وقت ہی سر اٹھا کر جی سکتی ہے، یہ اسی وقت ہی ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں شامل ہو سکتی ہے، یہ اسی وقت ہی دہشت گردی کے بھنور سے نکل سکتی ہے، یہ اسی وقت ہی کرپشن اور لوٹ کھسوٹ سے پاک ہو سکتی ہے، یہ اسی وقت ہی جاگیردارانہ نظام، وڈیرا شاہی، سرمایہ دارانہ نظام سے پاک ہو سکتی ہے، جب اس ملک کے، پاکستان کی، اس لا الہ الا اللہ سے حاصل کردہ عرض وطن کی باغ ڈور جماعت اسلامی کے ہاتھوں میں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جماعت اسلامی جب سے بنی ہے آج تک جماعت اسلامی کی قیادت، اس کے افراد کا دامن ہر طرح کی کرپشن سے پاک ہے، اس کا دامن ہر طرح کی خرابی سے بالکل مبرہ ہے۔ جب بھی، جس جگہ، جہاں بھی جماعت اسلامی کے لوگ حکومت میں رہے، اداروں کے اندر سربراہی پہ رہے، اداروں کے اندر ورکر کے طور پر رہے، اداروں کے اندر انتظامیہ کے طور پر رہے، کسی جگہ کسی فرد کے اوپر کوئی الزام نہیں، کوئی کرپشن کا داغ نہیں۔ ہمارے ماضی میں، ہمارے حال میں کہیں پروٹوکول نہیں، ہمارے ماضی، ہمارے حال میں کہیں کوئی وڈیرا شاہی، کہیں کوئی موروثیت، کہیں کوئی خاندانیت نہیں۔ ہم جمہوری روایات کے امین ہیں، ہم آئین پاکستان کا احترام کرتے ہیں، آئین پاکستان کی پابندی کرتے ہیں، ہم
دستور جماعت رکھتے ہیں، دستور جماعت کی پابندی کرتے ہیں۔ ہم جہاں شریعت کی پابندی کو ضروری سمجھتے ہیں وہیں ہم آئین پاکستان کی پابندی کو ضروری سمجھتے ہیں، وہیں ہم جماعت اسلامی کے اصول و ضوابط کی پابندی کو ضروری سمجھتے ہیں۔ ہم بالکل آئینی اور قانونی دائرے کے اندر چلنے والے لوگ ہیں، لہٰذا ہم پوری قوم کے سامنے بہت کلیئر ہو کر واضح وین کے ساتھ یہ دعویٰ کرتے ہیں اور یہ نعرہ دیتے ہیں، یہ سلوگن دیتے ہیں کہ اگر جماعت اسلامی کامیاب ہوگی تو پاکستان کرپشن سے پاک ہوگا، اسلامی پاکستان ہوگا، خوشحال پاکستان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے، آمین۔